دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیصل آباد کی ایک طاقتور اور با اثر ترین مشہور زمانہ شخصیت کے بارے میں بتائیں گے جس نے پورے فیصل آباد پر کئی عرصہ تک راج کیا۔ یہ نوجوان جب بھی اپنے گھر یا ڈیرے سے باہر نکلتا تو درجنوں گن مین اس کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے جاتے تھے۔ پورے فیصل آباد کی سیاست میں اس نوجوان کا نہایت ہی اہم کردار رہا، لیکن جب اس نوجوان نے خود سیاست میں قدم رکھا تو کس وجہ سے اسے اپنے کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ فیصل آباد کا بندیشہ گروپ آخر کتنا طاقتور ہے اور اس گروپ کی دشمنیوں میں کتنے افراد آج تک قتل ہو چکے ہیں؟ کیا یہ بات سچ ہے کہ بندیشہ گروپ کے خوف کی وجہ سے ڈی پی او فیصل آباد نے اپنا تبادلہ کروا دیا؟ دوستو فیصل آباد کے بڑے بڑے جاگیرداروں اور بڑے سیاستدانوں کو کس طرح سے بندیشہ خاندان نے ہلا کر رکھ دیا تھا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو اس نوجوان کا نام چودھری عبد الرحمان جٹ بندیشہ تھا۔ بندیشہ خاندان فیصل آباد کا ایک نہایت طاقتور ترین اور با اثر خاندان ہے۔ عبد الرحمان بندیشہ کی دشمنی نثار جٹ گروپ سے تب شروع ہوئی جب اس نے نثار جٹ کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ فیصل آباد کے مشہور زمانہ سیاستدان نثار جٹ نے چودھری عبد الرحمان بندیشہ کو قتل کروانے کے لیے ضلع گجرات کے ایک قبضہ گروپ کو پیسے دیے۔ یاد رہے کہ یہ قبضہ گروپ گجرات شہر میں آرائی گروپ کے نام سے مشہور ہے۔ اس گروپ کا سربراہ پپو آرائی تھا جو کہ پولیس کو بہت سارے مقدمات میں مطلوب تھا، لیکن دوستو پپو آرائی پر عبد الرحمان بندیشہ کے والد سعید احمد بندیشہ کے کافی سارے احسانات تھے، جس کی وجہ سے قتل کی بنائی گئی یہ ساری پلاننگ پپو آرائی نے چودھری عبد الرحمان بندیشہ کے ڈیرے پر آ کر اسے بتا دی۔ دوسری طرف نثار جٹ کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ پپو آرائی نے عبد الرحمان بندیشہ کو قتل کا سارا ماجرا سنا دیا ہے۔ اسی بات کی وجہ سے نثار جٹ نے پپو آرائی کو قتل کروانے کے لیے اپنے کچھ آدمی بھیجے اور گجرات میں پپو آرائی کے ڈیرے پر حملہ کروایا۔ حملے کے وقت پپو آرائی کے ڈیرے پر اس کے تقریباً 18 لوگ موجود تھے۔ ڈیرہ پر موجود ان لوگوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس قدر شدید فائرنگ کی کہ نثار جٹ گروپ کے 7 لوگ قتل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف مخالفین کی شدید فائرنگ کی وجہ سے پپو آرائی کے 2 لوگ بھی مارے گئے۔ دوستو اس واقعہ کے بعد پپو آرائی ڈیرہ سے فرار ہو گیا تھا، جبکہ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ نثار جٹ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پپو آرائی کی فیملی کے تمام لوگوں کو اغوا کروا لیا۔ چودھری عبد الرحمان بندیشہ اور اس کے قریبی دوست بلال چیمہ نمبردار نے اس سارے واقعہ کا مقدمہ پولیس میں درج نہ کروایا، کیونکہ ان لوگوں کو علم تھا کہ پولیس اس سارے مقدمہ میں کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ عبد الرحمان بندیشہ نے اپنے تمام گارڈز اور قبضہ گروپوں کے ساتھ رابطے کیے اور پپو آرائی کی فیملی کا سراغ ایک مخبری کے ذریعے لگوایا۔ بتایا جاتا ہے کہ نثار جٹ کا ایک کزن انہی دنوں میں ایس پی فیصل آباد کے عہدے پر تعینات تھا۔ عبد الرحمان بندیشہ کے کچھ آدمیوں نے ایس پی شعیب جٹ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ایس پی کے گھر کے باہر تعینات 4 پولیس اہلکاروں کو پہلے اغوا کیا اور پھر یہ لوگ گھر کے اندر گھس گئے۔ اس طرح سے عبد الرحمان بندیشہ کے آدمیوں نے ایس پی کے گھر میں موجود پپو آرائی کی اغوا کی گئی فیملی کو بازیاب کروایا۔ بعد ازاں عبد الرحمان بندیشہ نے پپو آرائی کے سارے خاندان کو اپنی جیب سے خرچ کر کے باہر دبئی بھجوا دیا۔ دوستو ایس پی ہاؤس میں کیے گئے اس واقعہ کے اگلے روز ہی آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلا لی۔ اس میٹنگ میں فیصل آباد کے ڈی پی او میاں جبار نے عبد الرحمان بندیشہ کو گالی دی۔ عبد الرحمان بندیشہ کو میٹنگ کے دوران گالی دینے کی خبر ایک اور ڈی پی او جن کا تعلق خانے وال سے تھا انہوں نے سنائی۔ چند روز بعد عبد الرحمان بندیشہ اور اس کا دوست بلال چیمہ نمبردار ڈی پی او آفس فیصل آباد میں گئے۔ یہ لوگ جیسے ہی ڈی پی او آفس میں انٹر ہوئے تو اسی ڈی پی او نے دوبارہ سے عبد الرحمان بندیشہ کو گالی دی۔ پیش میں آ کر اس کے دوست بلال چیمہ نے ایک شیشے کا جگ اٹھا کر ڈی پی او کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے ڈی پی او شدید زخمی ہو گیا۔ دوستو یہ دونوں نوجوان ڈی پی او کو شدید زخمی کرنے کے بعد اسے کمرے میں بند کر کے واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کے بعد بلال چیمہ نمبردار اور عبد الرحمان بندیشہ کے خلاف پنجاب پولیس نے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے، لیکن اس کے باوجود پولیس ان دونوں نوجوانوں کو گرفتار نہ کر سکی، کیونکہ عبد الرحمان بندیشہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر بنے تمام مقدمات خارج کروا دیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ مقدمات ختم کروانے میں بندیشہ فیملی کے ہی ایک فرد کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو کہ انگلینڈ میں ایک بڑا بزنس مین ہے۔ دوستو وقت گزرتا رہا اور عبد الرحمان بندیشہ اور نثار جٹ گروپ میں دشمنی طول پکڑتی گئی۔
بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ آباد کے لوگ عبد الرحمان بندیشہ کو اپنا مسیحا سمجھتے تھے۔ عبد الرحمان نے اپنے قریبی دوست بلال چیمہ نمبردار کو تمام تر اختیارات دیے ہوئے تھے اور یہ شخص بھی بندیشہ گروپ کی طرح لوگوں کی مدد کیا کرتا۔ بلال چیمہ نے نثار جٹ گروپ پر 3 قتلوں کے مقدمات بھی درج کروائے ہوئے تھے۔ یہ 3 قتل تب ہوئے تھے جب نثار جٹ کو ان 3 لوگوں نے ووٹ دینے سے انکار کیا تھا اور نثار جٹ نے بدلے میں اپنے آدمی بیچ کر یہ 3 لوگ قتل کروائے۔ دوسری طرف پپو آرائیں بھی عبد الرحمان بندیشہ گروپ میں شامل ہو چکا تھا اور اس نے مزید ایسے لوگ بھی عبد الرحمان بندیشہ گروپ میں شامل کروائے جو کہ نثار جٹ کے جانی دشمن تھے۔ لیکن دوستو پپو آرائیں کو فیصلہ آباد سے گجرات جاتے ہوئے 2019 میں نثار جٹ گروپ کے کچھ لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد عبد الرحمان بندیشہ نے پپو آرائیں کے قاتلوں کے خلاف زبردست مقدمہ لڑا اور اس قتل میں ملوث تمام افراد کو سزائے موت دلوائی۔ بتایا جاتا ہے کہ فیصلہ آباد پولیس نے عبد الرحمان بندیشہ کو قتل کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی، لیکن عبد الرحمان کے تعلقات فیصلہ آباد کی بیوروکریسی اور اعلیٰ افسران کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے پولیس میں بنایا جانے والا اس کے قتل کا منصوبہ اسے پہلے ہی بتا دیا جاتا۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ نثار جٹ کو مسلم لیگ کا ٹکٹ بھی عبد الرحمان بندیشہ نے ہی دلوایا تھا۔ مسلم لیگ نون نے چودھری الیاس جٹ عرف الیاسا چونٹیا جو کہ عبد الرحمان بندیشہ کے تایا جان تھے، ان کے کہنے پر بھی نثار جٹ کو ٹکٹ نہیں دی تھی، لیکن چودھری عبد الرحمان بندیشہ کا ایک قریبی دوست جو سعودی عرب میں سیکرٹری خزانہ کے عہدے پر تعینات تھا، اس کے آفس میں بیٹھے پاکستانی وزیر خزانہ کو عبد الرحمان بندیشہ نے اپیل کی کہ وہ نواز شریف سے درخواست کریں کہ فیصلہ آباد کی قومی اسمبلی کا ٹکٹ چودھری نثار جٹ کو دیا جائے۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ اسی مشیر خزانہ نے نواز شریف کو فون کیا تھا اور پھر نواز شریف نے MNA کا ٹکٹ فیصلہ آباد میں نثار جٹ کو جاری کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس الیکشن میں نثار جٹ کو کامیابی حاصل ہوئی اور بھاری تعداد میں ووٹوں سے یہ جیت گیا۔ اس بڑی کامیابی کے پیچھے چودھری عبد الرحمان بندیشہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس وقت نثار جٹ کے نام سے فیصلہ آباد کے لوگ واقف نہیں تھے۔ دوستو جب MNA چودھری نثار جٹ نے چودھری عبد الرحمان بندیشہ کی عزت اور شہرت بڑھتی ہوئی دیکھی تو یہ سب کچھ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے خفیہ طور پر عبد الرحمان بندیشہ کو قتل کروانے کے لیے کئی قاتلانہ حملے کروانے شروع کر دیے اور آخرکار اکتوبر 2019 میں عبد الرحمان بندیشہ اور چودھری نثار جٹ گروپ کے کچھ لوگوں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے پر شدید فائرنگ کی اور اسی فائرنگ کی زد میں آ کر عبد الرحمان بندیشہ قتل ہو گئے۔ اس طرح سے پورے فیصلہ آباد میں مسیحا سمجھے جانے والا یہ نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا، لیکن آج بھی ضلع فیصلہ آباد میں بندیشہ گروپ پوری طرح سے سرگرم ہے اور عبد الرحمان بندیشہ کی بہن سدرا سعید بندیشہ سیاسی میدان میں اتر چکی ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو بھی آپ خوب لائک اور شیئر کریں گے۔